جب تک انسان اپنی ذات کا علم، اس کو اپنی ذات کا ادراک حاصل نہ ہو، جیسا کہ اگر کوئی آدمی کسی مشین پر کھڑا ہے، جب تک وہ آدمی اس مشین کا علم حاصل نہیں کر لیتا، اس مشین کو چلانے کی، پھر اس سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا کر سکتا۔ مشین کو چلانے کے لیے ضروری ہے اس کتابچے کا علم حاصل کرنا، اس مشین کے جو بنیادی پارٹس ہیں اس کا ادراک اس کو ہونا، اور وہ مشین سے ہم نے کیسے پروڈکٹ حاصل کرنی ہے اس کا علم اس کے اندر موجود ہونا، اور پھر اس مشین کی اگر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو وہ خرابی کہاں پر آئی ہے اس کا ادراک اس کو ہونا۔ اگر ایک آدمی، اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو مشین دی ہے، اس لیے جسم انسانی کے اندر 4 قسم کے نظام ہیں۔ ایک انسان کا نظام غذائیہ ہے، ایک انسان کا نظام ہوائیہ ہے، اور ایک انسان کا نظام دمویہ ہے، خون کا نظام، بلڈ کا نظام، اور ایک نظام تنفس ہے۔ اس لیے ایک انسان جب کوئی چیز کھاتا ہے تو سب سے پہلے نظام غذائیہ اس کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر سانس والی نالی میں ایک دانہ بھی رائی کے برابر چلا جائے تو انسان کا حشر نشر ہو جاتا ہے۔ اب جس آدمی کو ان چیزوں کا ادراک ہوگا تو وہ اپنی اس مشین کا استعمال درست انداز میں کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے انسان کو کہا کہ سب سے پہلے علم النفس ہے، اپنی ذات کا تعارف، اپنی ذات کو پہچاننا، اپنی ذات کا علم حاصل کرنا، میں کیا ہوں۔ اور پھر جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری مشین ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس سے کام کیسے لے سکتا ہوں۔ اب ایک آدمی کو اگر اللہ نے اس کی دماغ کی وینز کو آگے پیچھے کر دیا، بارش میں کھڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، نیچے سے گندگی اٹھاتا ہے منہ میں ڈالتا ہے، اس کا ادراک ہی نہیں، شعور اور سینس ہی نہیں۔ 24,000 وینز ہیں، ایک وینز اللہ نے آگے پیچھے کر دی، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے اپنی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے۔ جب تک انسان اپنی ذات کا علم، اپنی ذات کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اس لیے کہتے ہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں علم النفس، نفس کی پہچان علم الرب تک راستے کا ذریعہ ہے۔ آدمی اگر اپنے رب کو پہچاننا کی کوشش کرے گا، وہ تب کرے گا جب اس کو اپنی ذات کا علم ہوگا۔ اور پھر اپنی ذات کے علم سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ جو نفس ہے، علم النفس، نفس جو ہے یہ ساری شرائر، ساری گناہوں، ساری معصیتوں کا محور اور مرکز ہے۔ جو انسان کے اندر نفس ہے، یہ ایسا انسان کو ورغلاتا ہے، انسان کے اندر ایسے ایسے گناہ جمع کر دیتا ہے، ایسے ایسے اس سے خطائیں سرزد کرواتا ہے، یہاں تک کہ اس کو خدائی کے دعوے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ علم النفس، یہ در حقیقت علم تصوف کی بنیاد ہے۔ جب انسان تصوف کی لائن پہ آتا ہے تو جب تک اس کو اپنی ذات کا علم نہیں ہوگا، وہ تصوف کی لائن پر کیا کرے گا؟ اس لیے علم النفس در حقیقت سیڑھی ہے علم تصوف کی۔ جو انسان اپنی ذات کا علم اپنے اندر منتقل نہیں کرتا، اپنی پہچان پیدا نہیں کرتا، اس لیے تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی معرفت اور پہچان اپنے اندر پیدا کر لی۔ اس لیے اپنی ذات کا علم، اپنے نفس کا علم، یہ انسان کو جب تک حاصل نہیں ہوتا وہ اگلی لائن میں جا نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن مجید نے انسان کو بتایا من ای شیء خلق، انسان کی پیدائش کیا ہے؟ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر
اور انسان کو اپنی زندگی کا سارا پروسیس بتایا، کہاں سے آیا ہے، کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کس انداز میں زندگی کو گزارے گا۔ اس لیے جب انسان اپنے جسم کی معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر وہ سب سے پہلے اپنے نظام غذائیہ، اس لیے کہتے ہیں انسان کے جسم میں سب سے اہم ترین چیز انسان کا نظام غذائیہ ہے، پھر نظام ہوائیہ ہے، تنفس کا نظام، اور پھر اس کے بعد انسان کا نظام دمویہ ہے، سارے جسم کے اندر خون سرکولیٹ کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کا نظام بولیہ ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے اگر یہاں اڑ جائے، رک جائے تو پھر بھی بیماری ہے۔ اس لیے ان چار نظاموں کا معتدل ہونا صحت کی علامت ہے، اور ان چار نظاموں میں سے کسی ایک نظام کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جائے تو انسان بیمار ہو گیا۔ اس لیے شریعت نے کہا علم النفس، اپنی ذات کی پہچان، اپنی ذات کا ادراک، اپنے اندر اس کا نالج منتقل کرنا، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب دیکھیں، اگر کوئی آدمی کسی بہت بڑے ادارے کا سربراہ ہو اور وہ سربراہ اس کو اپنے منصب پر بٹھا کر چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذہن میں ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ سسٹم اور نظام کو رن کر سکتا ہے، میری عدم موجودگی میں یہ پورا ملک چلانے کی صلاحیت، قوت اور طاقت رکھتا ہے، اس کا ادراک رکھتا ہے، اس کی معلومات رکھتا ہے، اس کا شعور رکھتا ہے، ہر اونچ اور نیچ کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، پورے نظام اور سسٹم کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر وہ اس کو اس سیٹ پر بٹھا کر چلا جائے، سیٹ پر بٹھا کر چلا جائے اور وہ وہاں پیچھے جو نا جی وہ اس کے سسٹم اور نظام کو چلا نہ سکے، اس کا مطلب ہوا کہ اس نے اپنے خلیفہ بنانے میں اس نے کسر اٹھا رکھی، اس نے اس کا انتخاب صحیح نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور کہتے ہیں جب خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا تو فرشتوں نے کہا یسفک الدماء، اللہ یہ تو خون بہے گا، فساد پیدا کرے گا، کائنات کے اندر اتنی خرابی پیدا کرے گا کہ یفسدون فی الارض، زمین پر فساد کا محور اور مرکز یہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے حضرت انسان کو کتنے کمالات سے نوازا تم نہیں جانتے، وگرنہ جبریل کے سر پر تاج رکھا جاتا جس کی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے۔ حضور نے فرمایا 600 پر ہیں، ایک پر ساری کائنات کو لپیٹ لے، پوری کائنات کا نظام سسٹم درم برم کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے تاج حضرت انسان کے سر پر رکھا اور سارے فرشتوں کو کہا اسجدوا آدم کو سجدہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب تک انسان علم النفس کا ادراک نہیں قائم کر لیتا اس کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا، کسی نے 6% کیا، کسی نے 7% کیا، کسی نے 8% کیا، 100% تو کوئی آدمی اپنی صلاحیتوں کا ادراک اور احساس کر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں اگر ایک انسان اپنی صلاحیتوں کا ادراک کر لے، اپنی معرفت حاصل کر لے، کائنات کے اندر تسخیر کائنات کے سارے اصول وہ سیکھ سکتا ہے، پوری کائنات کو چلانے کے اصول اور قانون اس کے اندر موجود ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھیں آئنسٹائن، اس نے اپنی صلاحیت کو پہچانا اور اس نے ادراک کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں دنیا انسانیت کے نفع کے لیے کردار ادا کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے اپنی صلاحیت کو پہچان لیا، اپنی ذات کے اندر کے کمالات کو پہچان لیا۔ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ ایک انسان کو پالش کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں نہیں تو وہ آدمی ہے جو کردار ادا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شیر نے دھاڑا بکریوں کے ریوڑ پر، جب بکریوں کے ریوڑ پر دھاڑا تو شیر نے دیکھا، بڑا حیران ہوا، بکریوں کے ریوڑ میں ایک شیر کا بچہ بھی بھاگے جا رہا ہے۔ اس کو پکڑا، بکریوں کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑا، اس کو کہا تو میری آواز سے کیوں بھاگا؟ اس کو تو شیر ہے اور میں بکری ہوں، تو مجھے کھا جائے گا۔
اس نے کہا میں تو جی کیسے کھا سکتا ہوں، تو شیر ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں بکریوں کے ساتھ پلا تھا، بکریوں کے ڈیوڑ میں گھومتا تھا، وہی صلاحیت منتقل ہو گئی۔ اس لیے آدمی اگر بزدلوں کی لائن میں بیٹھے تو بزدل بن جاتا ہے، بخیلوں کے ساتھ رہے تو بخل آتا ہے، شجاع اور بہادر لوگوں کے ساتھ آئے اس کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور اگر فسادیوں کے ساتھ رہے تو فساد سیکھے گا، بزدلوں کے ساتھ رہے تو بزدلی سیکھے گا، اور اگر بخیلوں کے ساتھ رہے گا تو بخل سیکھے گا، اور اگر اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے گا اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، کمالات منتقل ہوں گے۔ اہل علم کی صحبت میں بیٹھے گا تو علم منتقل ہوگا۔ اب دیکھیں وہ صحابہ تھے، صحابہ وہی صحابہ تھے، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے کمالات منتقل ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ اپنی خلافت میں بیٹھے ہوئے، ممبر پر بیٹھے ہوئے کہنے لگے عمر تیرا حال تو یہ تھا کہ تجھ سے اونٹ بھاگ جاتے تھے، اور خطاب تیرا والد تجھے مارتا تھا، تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اونٹ بھاگ جاتے، اور پھر کہتے تجھ سے اونٹ سیر نہیں ہوتے، واپس آتلا آتا ہے تو بھوکے رہ جاتے ہیں۔ آج 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، اور اونٹ کیا ساری انسانیت پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ کمال کہاں سے منتقل ہوا؟ یہ نبی کی صحبت سے، نبی کی تربیت سے۔ اور جب انسان اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے اندر علم النفس بھی منتقل ہوتا ہے، علم الرب بھی منتقل ہوتا ہے، نفس کی معرفت بھی آتی ہے، گویا اس نے تصوف کی لائن میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور علم الرب فقہ کی معرفت بھی اس کو آتی ہے، فقاہت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر علم الرب۔ جب رب کا علم انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے پھر اس کو سوسائٹیز کو چلانے کا طریقہ کار آتے ہیں، سوسائٹیز کے علوم اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں، انسانی اور مدنی زندگی کو چلانے کا سکل اور صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کسی اعلیٰ صحبت میں بیٹھے، عالی دماغ کے بعد بیٹھے، اعلیٰ دماغ کے پاس بیٹھے گا تو اس کے اندر اعلیٰ صلاحیتیں منتقل ہوں گی، اور اگر نکھٹوؤں کے پاس بیٹھے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کو اللہ والے جا رہے تھے، علم الرب بھی ہے، علم النفس بھی ہے، تو دیکھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں، شہر کے سارے دروازے بند ہیں، ادھر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں سواریوں کی، گاڑیوں کی، بیل گاڑیوں کی، ادھر بھی لگی ہوئی ہیں، اور ادھر بھی سارا بلاک ہے، ادھر بھی۔ بڑے حیران ہوئے، یہ تو شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، تجارتی مرکز ہے، اور یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے، اور یہ دروازے کیوں بند کیے انہوں نے؟ کسی ایک سے پوچھتے ہیں بھائی یہ دروازے کیوں بند ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ کا باز گم ہو گیا، بادشاہ کا باز گم ہو گیا، پرندہ ہے، شکاری پرندہ تھا، وہ گم ہو گیا۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندو، باز بادشاہ کا گم ہوا ہے تو کسی جال کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے نا جی وہ تو پرندہ ہے، دروازوں بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اڑ کے چلا جائے گا۔ تو اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے اللہ تو نے کیسے نا تراش کنندہ کو تو نے جو ہے نا جی یہ بادشاہت دے دی، یہ تخت اور تاج دے دیا، اور ہم جیسے اہل فضیلت، ہم جیسے باشعور لوگ علم النفس اور علم الرب کی معرفت حاصل کرنے جوتیاں چٹکا رہے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں اور ایک وقت جو جی فاقہ ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اللہ نے فرمایا اچھا یوں کرتے ہیں، تیرا علم النفس، تیرا علم الرب، تیرے اندر جتنی معرفت ہے، جتنے کمالات ہیں، جتنا علم ہے، وہ سارا اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں، ایمان بھی، علم بھی، اخلاق بھی، کمالات بھی، معرفت بھی، سارا اس کو دے دیتے ہیں، اور تجھے بادشاہ دے دیتے ہیں، تجھے سودا منظور ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت توبہ کی، انہوں نے کہا یا اللہ ایمان کیسے دے دوں، بادشاہت کے لیے ایمان کیسے دے دوں، بادشاہت تو مل جائے گی، اپنا علم کیسے دے دوں، بادشاہت تو مل جائے گی، اپنا تصوف کیسے دے دوں۔ کہا اللہ میں ایک وقت کھاؤں گا، ایک وقت بھوکا رہوں گا، میں اسی پر خوش ہوں۔ کیوں؟ اب علم النفس تھا، رب کی معرفت تھی، وگرنہ سودا کر جاتے، جیسے آج کل ہمارے یہاں سودے ہوتے ہیں جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سودے ہو جاتے ہیں، ملک کے ملک بک جاتے ہیں، پارلیمنٹ پوری بک جاتی ہے، عدالتیں پوری بک جاتی ہیں، یوں کہ یوں سودے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ والا اس نے کہا نہیں، ایمان جیسی نعمت کو میں دے دوں، وہ بھی بادشاہت کے بدلے، معرفت جیسی نعمت کو دے دوں، علم الرب اور علم النفس جیسی نعمت کو میں دے دوں، صرف ایک ملک کی بادشاہت کی بنیاد پر، تاج و تخت کی بنیاد پر۔ لیکن اب ان کے اندر یہ کیوں پیدا ہوا؟ انہوں نے ان دونوں کا موازنہ کیسے کیا، جائزہ کیسے لیا؟
کہ یہ دنیا ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، 50 سال ہیں 60 سال ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مجھے علم النفس کام آئے گا اور علم الرب کام آئے گا۔ اللہ ہمیں علم النفس کے اندر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو سمجھنے کی، اپنے اندر علوم کو منتقل کرنے کی قوت اور طاقت نصیب فرمائے، تاکہ ہم علم النفس جو تصوف کی بنیاد ہے، اور علم الرب تصوف سے انسان رب تک کیسے پہنچتا ہے، یہ اس کا پورا طریقہ کار ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں کی علوم اور معرفت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی اسی اعتبار سے گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔